چین، روس، امریکہ اور سعودی عرب نے پاکستان کے حق میں ووٹ دے دیا۔ عمران خان کی پالیسی کام کر گئی۔ صرف ایک چال سے بھارت دنیا میں اکیلا رہ گیا۔ دنیا کے بڑے بڑے لیڈران کی اسلام آباد میں بیٹھک سجنے کو تیار۔ مودی کی بھی پاکستان آنے کی خواہش۔ پاکستان آنا ہے تو پہلے کشمیر دینا ہوگا۔ پاکستان نے مودی پر واضح کر دیا۔ ویڈیو میں آگے جا کر ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ نے عمران خان کی کیسے عزت بحال کی اور سپر پاورز اسلام آباد میں آنے کو کیوں تیار ہو گئے۔ ویڈیوز کے آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان، روس اور چین کے اتحاد نے کیسے امریکہ اور بھارت کو سر جھکانے پر مجبور کر دیا۔ اس ٹاپک کا باقاعدہ آغاز کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ خبر تیز چینل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ ناظرین، سعودی عرب اور اس کے اتحادی ممالک کی جانب سے بھارت کو کروڈ آئل کے انعقاد کے بعد بھارتی معیشت جو کورونا کی وبا سے پہلے ہی ہچکولے کھا رہی تھی، اب زمین بوس ہو گئی۔ بین الاقوامی ماہرین نے مودی سرکار کو ہلا کر رکھ دیا۔ دوسری جانب اگر پاکستان کی بات کریں تو پاکستان نے دنیا کی تمام سپر پاورز کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ روس اور چین تو پہلے ہی پاکستان کے اتحادی بن چکے تھے۔ اب جو بائیڈن نے پاکستان کے حق میں ووٹ ڈال کر بھارتی غبارے سے ساری ہوا نکال دی ہے۔ دنیا کے تمام بڑے بڑے لیڈران کی اسلام آباد میں بیٹھک سجنے کو تیار ہے اور اس میٹنگ میں عمران خان کے ہاتھ میں کمان سنبھال دی جائے گی۔ دنیا کا فیصلے اب اسلام آباد میں ہوں گے اور بھارت جو دنیا میں پاکستان کو اکیلا کرنے کے خواب دیکھتا تھا، اب وہ خود دنیا میں تنہا ہو کر رہ گیا ہے۔ ایشیا تو کیا، اگر پوری دنیا میں نظر دوڑائیں تو بھارت آپ کو تنہا ہی نظر آئے گا۔ یہ سب عمران خان کی کامیاب حکمت عملی کے باعث ممکن ہوا، اور ایسا ناگزیر بھی تھا کہ کیونکہ پاکستان کی جغرافیائی حیثیت ہی کچھ ایسی ہے کہ قدرت نے اس پر مہربانی کر دی ہے۔ ناظرین، نریندر مودی حکومت نے پاکستان کو دنیا میں اکیلا کرنے میں کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا، اور جب بھی مودی سرکار کو موقع ملا انہوں نے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا ضرور کیا ہے اور پاکستان کے امیج کو دنیا میں خراب کیا ہے۔ لیکن عمران خان کے بلند حوصلے اور کامیاب پالیسیز کی وجہ سے پاکستان کو دنیا میں ایک نئی طاقت پر ابھارا۔ دنیا کے تمام ممالک اب پاکستان کے ارد گرد گھوم رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ کسی نہ کسی طرح تعلقات بحال کیے جائیں۔ سعودی عرب جو ماضی قریب میں پاکستان کے خلاف ایکشن لے رہا تھا، جس سے مودی حکومت بہت خوش تھی کہ سعودی عرب پاکستان سے دور جا رہا ہے، لیکن بھارت کے لیے پھر وہی بات کہ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات۔ اب وہی سعودی عرب جو بھارت اور امریکہ کو خوش کرنے کے چکر میں پاکستان کے خلاف دشمنی پر اتر آیا تھا، اب اس نے پاکستان میں $1 ملین کی سرمایہ کاری کا اعلان کر دیا ہے۔ دوسری طرف روس جو کبھی بھارت کا سب سے بڑا اور پر اعتماد اور بہترین دوست تھا، اب وہ بھی اس سے دور چلا گیا ہے۔ روس نے بھی پاکستان کے ساتھ اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری کا اعلان کر رکھا ہے۔ گیس پائپ لائن اور دیگر ایسے منصوبے ہیں جس سے پاکستان اور روس کے درمیان بڑھتے تعلقات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ خیال رہے کہ روس وہ ملک ہے جس کے ماضی میں کبھی پاکستان کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں رہے۔ اس کی وجہ جو بھی ہو، لیکن اب روس پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتا ہے۔ دنیا کی نئی سپر پاور چین کے بھی پاکستان کے ساتھ تعلقات سب کے سامنے ہیں۔ $1 بلین کی انویسٹمنٹ چین نے پاکستان میں کر رکھی ہے، اور ہم چین کے سلک روڈ کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، تو پاکستان عمران خان کی قیادت میں آگے بڑھ رہا ہے۔ سری لنکا جو کبھی صرف اور صرف بھارت پر انحصار کرتا تھا، اسے بھی بھارت کی حقیقت کا اندازہ ہو گیا ہے، اور اب وہ بھی پاکستان کے ساتھ تجارت کے ذریعے سے نئے رشتے کی بنیاد رکھنا چاہتا ہے۔ اور اسی سلسلے میں کل وزیر اعظم پاکستان عمران خان سری لنکا کے دورے پر روانہ ہوئے تھے۔ یہ سب باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ بھارت کو معلوم ہو سکے کہ جس پاکستان کو وہ دنیا میں اکیلا کرنا چاہ رہا تھا، اب صرف دنیا اس کی طرف دیکھ رہی ہے۔ صرف ایشیا کے اندر مودی سرکار کی یہ حالت ہے، پوری دنیا میں تو بات کرنا کجا ہے۔ ناظرین، بھارت کو جب معلوم ہوا کہ سعودی عرب اور روس کی نظر میں اب اس کی کوئی اوقات نہیں ہے، تو اس نے جیسے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا ہے، بالکل ایسے ہی روس اور سعودی عرب کے خلاف بھی پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا ہے۔ اپنی ناکامی کو جیسے مودی سرکار پاکستان کے خلاف بکواس کر کے چھپاتی رہی ہے، بالکل ایسے ہی اب کی بار مودی نے اپنی ناکامی کا ذمہ دار روس اور سعودی عرب کو ٹھہرا دیا ہے۔ اب جب روس اور سعودی عرب کے خلاف سازشوں کا جال بچھایا جائے تو وہ خاموش تھوڑے رہیں گے۔ انہوں نے بھارت کے خلاف ایکشن لیا اور بھارت کو آئینہ دکھایا کہ جناب ذرا اپنے آپ میں رہو، ذرا بڑھ کے نہ مارو ورنہ پچھتاؤ گے۔
روس اور سعودی عرب نے زیادہ کچھ نہیں کیا، بس مودی حکومت کو آئل فراہمی کم کر دی ہے، جس سے مودی حکومت کی چیخیں آسمان سے بھی سننے لگ گئی ہیں اور بھارتی عوام مودی سرکار پر چڑھ دوڑی ہے۔ جی ہاں ناظرین، مودی سرکار کو اس وقت شدید دھچکا لگا جب سعودی عرب نے بھارت کو تیل کی سپلائی کم کر دی۔ بزنس ٹوڈے کی رپورٹ کے مطابق بھارت سب سے زیادہ آئل عراق سے سعودی عرب سے امپورٹ کرتا ہے، اور جب سعودی عرب نے اچانک یہ آئل بند کر دیا تو بھارت میں آئل کی قیمتیں بڑھنے لگی۔ بھارت کو آئل کم ملنا شروع ہوا، لیکن ملک میں آئل کی ڈیمانڈ وہی تھی۔ جب ملک میں آئل کی مانگ بڑھی لیکن بھارت کے پاس ذخیرے میں آئل تھا نہیں، تو تیل کے ڈیلرز نے اس کی قیمتیں بڑھانا شروع کر دی۔ اب آپ اس بات سے حیران ہوں گے کہ پاکستان کے مقابلے میں بھارت میں آئل کی قیمتیں ڈبل ہیں۔ بھارت میں اس وقت آئل کی قیمت 100 روپے فی لیٹر ہے، اور اگر اسے پاکستان کی کرنسی سے موازنہ کریں تو بھارت میں آئل کی فی لیٹر قیمت پاکستانی روپے میں 220 روپے بنتی ہے۔ اب وہ لوگ جو عمران خان کو آئل کی قیمتوں میں اضافے کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، انہیں اس بات کا اندازہ ہو چکا ہوگا کہ ان کے ہمسائے ملک بھارت میں آئل کی کیا قیمتیں ہیں۔ بھارتی میڈیا، جسے گودی میڈیا بھی کہا جاتا ہے، وہ بھی اب گودی سے نکل کر مودی حکومت پر تنقید کرنے لگ گیا ہے، اور بھارتی عوام بھی مودی کے خلاف ایکشن میں نظر آ رہی ہے۔ بھارتی عوام مودی کی ناقص پالیسیز پر پھٹ پڑی ہے، اور میڈیا کے مطابق بھارتی عوام کہہ رہی ہے کہ انہوں نے مودی کو دوسری بار اس لیے موقع دیا کہ وہ ملک میں مہنگائی کو ختم کریں گے، لیکن مودی مہنگائی کو کم کرنے کی بجائے اس میں مسلسل اضافہ کر رہا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے آپ کو اپنی کل کی ویڈیوز میں بتایا تھا کہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان $10 ملین کی سرمایہ کاری کے معاہدے ہوئے ہیں۔ سعودی عرب یہ $10 ملین گوادر آئل سٹی میں انویسٹ کرے گا۔ یہ آئل سٹی گوادر میں قائم کی جا رہی ہے۔ سعودی عرب نے گوادر میں جو $10 ارب کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان مل کر اگلے 6 سے 7 مہینے کے اندر ایک ماسٹر پلان بنا رہے ہیں۔ اس میں گوادر میں 88,000 ایکڑ پر مشتمل جگہ ہوگی، جس پر سعودی عرب آئل سٹی بنائے گا۔ روزانہ کی بنیاد پر لاکھوں بیرل آئل ریفائن کیا جا سکتا ہے۔ سعودی عرب اس کے بعد فارماسیوٹیکل اور دیگر تمام چیزوں میں آہستہ آہستہ سرمایہ کاری کرے گا۔ جب پاکستان میں آئل ریفائن کرنے کی فیکٹری لگ جائے گی تو پاکستان کی آئل کی ضروریات نہ صرف پوری ہوں گی، بلکہ پاکستان خود سے آئل پیدا کرنے کی صلاحیت بھی رکھے گا۔ آپ کو اگر یاد ہو تو 6 مہینے پہلے عمران خان حکومت نے یہ اعلان کیا تھا کہ گوادر کے مقام پر پاکستان نے آئل کے خزانے کی دریافت کیے ہیں، لیکن پاکستان نے انٹرنیشنل پریشر کی وجہ سے پاکستان نے تیل نکالنے کی کوشش نہیں کی۔ دوسری جانب سعودی عرب نے امریکی دباؤ میں آ کر گوادر میں سرمایہ کاری سے انکار کر دیا تھا۔ اوپر سے ایران اور امریکہ دونوں جنگ کے دہانے پر پہنچ چکے تھے، تو پاکستان نے بھی چپ ساتھ لی، کیونکہ ایک پاکستان کے لیے آئل نکالنے کے حالات مناسب نہیں تھے۔ لیکن اب جب پاکستان میں آئل کی ریفائنری لگ جائے گی تو اور وہ بھی گوادر کے مقام پر، تو پاکستان کی آئل کی مشکلات کم ہو جائیں گی، اور پاکستان کا دوسرے ممالک پر آئل کے حوالے سے انحصار ختم ہو جائے گا، اور دنیا میں پاکستان کو اکیلا کرنے کے خواب دیکھنے والا بھارت تب بھی دوسرے ملکوں پر انحصار کر رہا ہوگا۔